ناصر محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج. پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سماء زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. خالق جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم دل کی آنکھیں کھول دے. اس مقدس ذکر کا صدقہ، اس ذکر میں موجود کریم ہستیوں کا صدقہ دل کی آنکھیں کھول دے. خالق اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ گھرانہ ہمارا ہے، ظاہر کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ گھرانہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. ملک السما میں آل محمد کو ماننے کے ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہر دور میں ہر ذی روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ہمیں ایک دوسرے مومنین سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونو مکان جتنے ورثہ سادات و مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں. مرد ناصر بن کے شامل ہوں، مستورات کنیزے بن کے سرکار کے لشکر میں شامل ہوں. خالق کونو مکان جو بیمار ہیں برکت صاحب و زمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً محترم نے دعا منگوائی ہے جی ان کے لیے جناب جو ہیں جن کے جاننے والے اقربا بیمار ہیں، برکت صاحب و زمان سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم مالک کونو مکان جو بے گھر ہیں امام کی انتظار کا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما. مالک کونو مکان خواجہ صاحبان نے یہ جو اہتمام کیا، میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، کیونکہ جب میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. میں خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے مہمان جتنے بھی آئے ہیں ریکویسٹ بھی کرنی پڑے تو ان کو ذرا اندر لے آئیں تاکہ ایک ماحول سا بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً اللہ سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، مصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے رہو رہو. ایک دفعہ میں پھر چھوٹی سی گزارش بیٹھے ہوئے سامعین کی خدمت میں دوبارہ کروں گا کہ اگر آپ درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں تو ایک گلدستہ سا بن جائے. جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ خیر سے کافی ہو. جملے جملے پہ غور کیجئے گا. عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں انشاءاللہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. میرا کام ہے ادھر سے اٹھا کے آپ کو دینا. بڑی اچھی گفتگو اندر خواجہ صاحب کر رہے تھے اور واقعتاً حقیقتاً ہے بھی یہی. عالم یہ گھرانہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں.
باقی سارے اس در کے بھکاری، سارے اس در کے منگتے، کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر ایک معرفت کا جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ کرشن نگر ہے، پرانے عزادار ہو، یہ تو سب جانتے ہو، علم 27 حروف پر مشتمل ہے، 2 ظاہر ہوئے 25 ظاہری نہیں ہوئے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ 25 آپ کے زمانے کے صاحب کے ظہور پر ظاہر ہوں گے۔ تو جب علم ہی 2 حرف تک ابھی ظاہر ہوا، 25 ظاہری نہیں ہوئے، جب 25 ظاہر ہو گئے، 2 مل گئے، ٹوٹل بن جائیں گے 27، 2 جمع 7 بنتا ہے 9۔ مہربانی، 7 جمع 2 بنتا ہے 9، یعنی ابھی علم کی عشر عشیر بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو کیا پتا کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے آنے والے دعویٰ کریں کہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں، بہتر یہ ہے سلمان کی طرح دروازے کے بھکاری بن کے کہو ہم کچھ نہیں جانتے۔ مہربانی، بے بہت شکریہ، اور یقین جانیے یہ کچھ نہ جاننے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں، خواجہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ابھی ٹائم شاید تھوڑا تھا، ڈھیروں باتیں ابھی ہونی تھی۔ یقین کیجئے علم صرف کتابوں کا محتاج نہیں کہ ضروری نہیں کو کتاب پڑھے تو اس کو علم ہو، علم دہلیز کے کرم کا محتاج ہے۔ بڑے بڑے کتابیں پڑھنے والے بڑے بڑے آئے مگر حقیقت سے خالی۔ کتابیں پڑھنے والوں کی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، جب سرکار مسلم بن عقیل نے، بڑا ایک قیمتی تحفہ ہے، سنبھال لوگے تو انشاءاللہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ مہر لگ جائے گی۔ جب سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفہ میں اس لعین خود ساختہ کے دربار میں خدا ساختہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا، مہربانی، بے بہت شکریہ، مہربانی، بے بہت شکریہ۔ خود ساختہ کے سامنے خدا ساختہ نے ایک جملہ کہا تھا، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں اور میرا ایک پیغام ہے، یہ میرے امام تک پیغام پہنچا دینا، میری چیزیں بیچ کے میرا قرضہ دینا۔ سن بیٹھے ہو، میں فضائل میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لعین نے خود ساختہ نے بھرے دربار میں نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑا کے کہتے ہیں کوئی ہے جو یہ پیغام پہنچائے؟ سکتا تاری، کچھ وہاں خسر خسر کر کے کہتے ہیں ہم کیسے وہاں تک پیغام پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لے تو لو نا۔ اتنے تھے سمجھدار، کہنے لگے اگر پیغام مل جائے تو پھر آگے پہنچانا لازم ہوتا ہے۔ یعنی اتنا ان کو شعور تھا کہ کوئی چیز ذمہ لگ جائے تو دوسرے تک پہنچانا ضروری ہے، اتنا یہ جانتے تھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، جانتے بہت کچھ ہیں، پہچانتے کوئی ہے۔ مثلا کربلا میں 9 لاکھ میں بڑی تعداد میں ایسے تھے، صاحبان مقتل لکھتے ہیں جو سرکار حسین بادشاہ کی ذات کو ظاہراً جانتے تھے کون ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب جب تک پہچان نہ ہو جاننا نہ کافی ہے۔ اس لیے پاک رسول نے خواجہ صاحب پہلے یہ فرمان صادر فرمایا، مما تولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مر گیا۔ اب میں اس میں تھوڑا سا فرق بتاتا جاؤں، بڑے سارے جانتے ہو کہ بچے ہمارے کھڑے ہیں، یہ بھی سن لیں، ماشاءاللہ سامنے کھڑے سن رہے ہیں۔ بیٹا یہ 2 لفظ ہے، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت۔ اکثر ممبر پہ خواجہ صاحب آپ نے غور کرنا ہے، بندے یہی کہہ جاتے جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ رونگ، جہالت نہیں جاہلیت۔ زمین آسمان کا فرق ہے جہالت اور جاہلیت میں۔ میں فرمان کی روح سے بھی سنا دیتا ہوں، ڈکشنری کی روح سے بھی بتا دیتا ہوں۔ چلو پہلے ڈکشنری کی روح سے بتاتا ہوں۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، نہ جاننا۔
جاہلیت کا مطلب ہے انکار. مہربانی, نہ جاننے کی سزا اتنی نہیں, جان کے نہ جاننے کی سزا. مہربانی حیدری, بڑی بہت شکریہ. میں بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچائیں, تھوڑا سا تمہیدی باتیں ہیں, ذہن تیار ہو جائے. نہ جاننے کی سزا, وہ لا علمی ہے, ایک بندے کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ تھوڑا سا عقل کا تقاضا ہے, جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے, تھوڑا سا دین کا بھی پتہ چلائے. یہ نہیں کہ ذمہ لگا دیا جائے بھئی جناب آپ نہیں بتانے ہمیں جو بتانے دی. نہیں, خدا نے عقل دی, خدا نے شعور دی. خدا ہمیں اتنا شعور خدا نے دیا ہے کہ ہم اچھی اور برے ٹماٹر میں تمیز کر سکتے ہیں. لڑ کے سخت ٹماٹر لے آتے, نرم نہیں. گھر والے کیا کہیں گے, اتنے پیسے بھی بھر کے آئے ہو اور چیز بھی اچھی نہیں لے. یعنی شعور تو ہے نا. اگر ایک ٹماٹر خریدنے میں اپنی عقل کا استعمال ہے تو پھر تھوڑا سا اس گھرانے کے حوالے سے عقل کا استعمال بڑھاؤ. ان پہ نہ چھوڑو جو کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لے کے آپ کو دین بتانے آتے ہیں. خود تھوڑا سا سوچو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بلکہ اس مثال دینے سے پہلے میں معصوم کا فرمان سناتا ہوں. بات مم ماتا ولم یعرف پہ ہی رہے گی, کیونکہ بڑے عرصے بعد میں کرشن نگر ہے, میرا دل ہے, میرے خواجہ صاحب کی محنت ہے, کاوش ہے, کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے. درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کیا. جگہ تو بہت ہے, اگر آپ اور ہمت کریں تھوڑی تھوڑی. شجی ادھر حضور تھوڑا سا مہربانی. دیکھیں نا آپ کتنا ماشاءاللہ جگہ بن گئی. صلوات واجل فرج علی. مجھے بڑا اچھا لگا خواجہ صاحب اندر بیٹھ کے. خواہش تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام پہ بات ہو, کیونکہ جس کا دور چل رہا ہے, جس کی ہم ریت ہے, جس کے حقوق ہماری گردنوں پہ واجب نہیں اوجب ہے. بے مہربانی 5-7 بندوں نے سارے لایا, باقی سوچ رہے ہیں. چلو آؤ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کی ہوئی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں, تاکہ میری اگلی بات کا زیادہ آپ تک پیغام کی صورت میں پیغام پہنچے. آپ نے زیارت پڑھی, السلام علیکہ یا نبی اللہ, پڑھتے 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 کربلا کا عظمِ نجف. اچانک کیا ہوا, آپ نہ صرف جھکے بلکہ آنکھیں بھی بند, گردن بھی خم. کوئی بات تو ہے نا بھئی. سلام تو آپ نے 13 کو کیا, باقی معصومین کو بھی کیا, پاک رسول کی ذات گرامی قدر کو بھی آپ نے زیارت میں سلام کیا, لیکن جھکے نہیں. جھکے آخری پہ ہو, اور خالی جھکے نہیں, گزارش شروع کر دی, السلام علیکہ یا شریک القرآن. یقین جانو کرشن نگر والو, شریک کے اوپر جس دن بیٹھ کے غور و فکر کرو گے نا, تمہارے سامنے بڑے بڑے راز کھولیں گے. شریک سمجھنا ہو تو کسی کاروباری سے پوچھو کہ کاروباری تو شریک کرنا چاہتا ہے, کبھی خدا کی بارگاہ میں گزارش کر کے دیکھ, پروردگار عالم تم ملائک بھیج, کوئی قدسی بھیج, میں اس کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہوں. خالق کہے گا بھیج دوں گا, میرا بندہ تو میرے سے سوال کر رہا ہے, بھیج دوں گا, لیکن ذہن میں رکھ تیرے پاس کوئی خریدار نہیں آئے گا. خالق کیا کروں, خریدار بھی تو آنا چاہیے. کاروبار جو شروع کیا ہے, آواز یہی آئے گی, پھر اپنے جیسا ڈھونڈ. مہربانی, اگر تو شریک چاہتا ہے تیرا کوئی ہو تو پھر اپنے جیسا ڈھونڈ. السلام علیکہ یا شریک القرآن. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, بہت شکریہ, فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سوچنا اکیلے بیٹھ کے, امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن امام کا شریک. جب فیصلے پہ پہنچ جاؤ تو میری یہ بات ذہن میں رکھ کے پھر ایک دفعہ دوبارہ یہ سوچ لینا, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا. بہت شکریہ.
واپس آتا وہ بڑی کمال بات تھی مومن کے حوالے سے جو میں فرمان سنانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا دل ہے کہ میں تھوڑی سی اور ذہن تیار کر لوں سرکار زمانہ کے حوالے سے، تاکہ میں پھر اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا شریک القدر، ایک ایک سلام پہ خواجہ صاحب گفتگو کی جائے۔ سمندر ہے، خلیفۃ الرحمن، خلیفت ایک ٹچ دینا چاہ رہا ہوں، اگر کرسچن اگر وصول کر لے تو خلیفۃ الرسول ہونا اور ہے خلیفۃ الرحمن ہونا۔ مہربانی، میرا دل تھا میں چلو چھوٹا سا ٹچ ہی دے جاؤں۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ خلیفت، مہربانی بھائی، بہت شکریہ حضور۔ اشارہ ہی دینا تھا بھائی، بہت شکریہ مہربانی۔ مظہر الایمان، بہت بڑا صدقہ، یہ میں اس لیے کہتا ہوں مومنین کو آرام آرام سے زیارت پڑھا کرو۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ آرام کیوں نہیں السلام علیکہ شریک القرآن، السلام خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ، نا سمجھ سمجھ کے غور غور سے پڑھو۔ زیارت کے ایک جملے میں کمال ہے، اس کا آخری جملہ ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان۔ خواجہ صاحب بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے۔ الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ پناہ دے زمانے کے فتنے سے، بچا لے زمانے کے جور سے، بچا لے شیطان کے شر سے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ذرا ایک بات تو بتاؤ، سلام تو ہم نے ساری ہستیوں کو کی، بچنے کا مہدی کو کیوں کہا ہے؟ بے مہربانی یار، سلام تو ساری ہستیوں کو ہم نے پیش کیا، لیکن اللہ مان، اللہ مہربانی کا جیسا، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان کس کو کہا ہے؟ بچا بچا۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر یہ سپیکر نہ ہو، سپیکر کے بغیر میں باہر آواز دو، شاید گلی کے اس نکڑ تک میری آواز ہی نہ جائے، اس کا مطلب مجھے میڈیم کی ضرورت ہے، سپیکر کی صورت میں میری آواز دور تک لے جائے۔ صاحب الزمان وہ ہوتا ہے کوئی بیٹی گھر میں کہے بچا، ایک وقت میں کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو کہے بچا، ایک وقت میں میں بہت شکریہ، جہاں موجود ہو وہاں کہے مجھے بچا، وہیں پہ بچائے، اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ بچوں میں بیٹا آپ کو دعوت فکر لے کے جا رہا ہوں، بیٹا اس پہ ضرور غور کرنا، ضروری نہیں نماز کے بعد سلام میں ہی سرکار کو کہنا ہے بچا۔ جس وقت ذہن گناہ پہ جڑ جائے کوشش کیا کرو، میں نے اکثر ممبروں پہ کہا ہے وضو امام کی فوج کی وردی ہے، وضو میں رہا کرو، انسان خطا ہو جاتا ہے پھر کر لیا کرو، پھر خطا ہو جاتا ہے انسان پھر کر لیا کرو، کون سا ایک یا 2 منٹ بھی زیادہ نہیں، سے زیادہ لگتا ہی نہیں، وضو میں رہا، اور ذہن جڑ جائے کہ یہ گناہ کرنا ہے، ایک دفعہ میرا کہنا مان لینا، علامہ عباس کو تصور میں رکھ کے سرکار کو کہنا یا صاحب الزمان اللہ مان من شر شیطان۔ بیٹا بچ جاؤ گے، مہربانی بچ جاؤ، اور بچ گئے تو پھر بیٹا کمال ہی کمال ہے، کیونکہ مومن کا بچوں کمال یہ نہیں خطا اور گناہ کر کے علم کے نیچے معافیہ مانگے، مومن کا کمال یہ ہے گناہ سے ان کے صدقے بچ کے علم کے نیچے شکریہ ادا کرے، خالق تیرا احسان تو نے مجھ جیسے کو ایسی ہستی عطا کی ہے۔ بے مہربانی کرشن ہے، بہت شکریہ۔ ابھی آج ہی طویلی گفتگو ہی چلے گی، دیکھتے ہیں کتنا میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، چونکہ شہزادی کی مجلس ہے، میں شہزادی کا ایک فرمان آگے سناتا ہوں، بڑا اہم ہے، میں وہ مومن کا ایک سرکار کے حوالے سے جو شان پہ ایک جملہ ہے وہ میں بتا جاؤں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا مومن کی کیا شان ہے؟ بہت ساری شان اکثر اس گھر کے شہزادوں نے بیان فرمائی، مگر ایک شان بادشاہ نے بڑی نرالی اور انوکھی بیان فرمائی، فرمایا مومن بابصارت بھی ہوتا ہے، بابصیرت بھی ہوتا ہے۔ بڑے تو سارے خیر سے جانتے ہو، میں صرف بچوں کو یاد دہانی کے لیے، بیٹا بابصارت اور بابصیرت پہ تھوڑا سا فرق ہے، ظاہر کی آنکھ کو دیکھنا اور دل کی آنکھ سے دیکھنا۔
یعنی کسی چیز کی حقیقت تک جانا. ویسے روٹین کا دیکھ رہے، جیسے روٹی ہے گھر میں، ہماری ماں بہن بیٹی اگر دیر کر دے تو ہماری والے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹی کو دیر کی ہو گئی. ناراض نہ ہوا کرو، شکر پڑھا کرو، علی کا صدقہ مل تو گئی. وہ بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی، میں بہت شکریہ. دنیا بھوسا ہے، میں بہت شکریہ، ویسے ہی مل جاتی ہے اصل دانا. بھئی بات کہیں اور رخ نہ لے جائے، میں جلدی جلدی بات کو سمیٹو. لو جی، دانا آیا گھر، چکی پہ پسنے گیا، اچھی طرح خواجہ صاحب رگڑا پتھروں نے. بچوں یہ بیٹا یہ چکی کے ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے دو پتھر ہوتے ہیں، اچھی طرح رگڑتے ہیں، اتنا پیستے پاؤڈر بنا دیتے ہیں. لیکن دانے کے شکر میں کمی نہیں آئی، پستا بھی رہا، شکر میں. گھر آیا لے کے، بندہ پسوا کے گھر لایا، گھر والی کو کہا آٹا گوندھ. ماشاءاللہ تربیت خواجہ صاحب میں دینے لگا، بیٹیوں کو بھی آئی جو بیٹھی ہیں یہ بھی کچھ لے جائے. گھر آیا، بیٹیوں کو کہا آٹا گوندھے. بیٹی نے کہا میں 1 منٹ وضو کر لوں. بیٹی نے وضو کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد پڑھ کے آٹا گوندھنا شروع کیا. نادی علی المظہر لجائب تجدون لکا فی اللہم قل ولیک الحجت. دعا بھی پڑھتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، آٹا بھی گونتی رہی، روٹی پکاتی رہی، دعا درود پڑھتی رہی، روٹی پکاتی رہی. کسی بی بی نے آ کے پوچھ لیا، بی بی خیریت ہے؟ آج کل جب بھی دیکھتے ہیں پیاز کاٹتی ہے، درود پڑھتی ہے، دعا پڑھتی ہے، آٹا گونتی ہے، درود پڑھتی ہے، دعا پڑھتی ہے، کوئی راز ہے اس میں؟ کہنے لگی ہاں، اگر 2 روپے کی ڈسپرین جس میں جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی کیوں. مہربانی مہربانی مہربانی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی خواجہ صاحب. اللہم بہت شکریہ. لو جی، آٹا گوندھا ماں بہن بیٹی نے، اس کے بعد پیڑا بنا کے توے پہ ڈالا، الٹایا پلٹایا، وہی دانا آگ برداشت کر رہے نیچے سے، زبردست آگ لگی ہوئی ہے، پھر جا کے پکتا ہے روٹی کی صورت میں. کسی سے پوچھو کہ ذرا دانے سے پوچھ کے تو بتا، اتنی قربانیاں دیتے دیتے ہم تک پہنچا، یہ راز کیا ہے؟ کا ولایت علی. دانا تیری بڑی مہربانی، آج ہمیں پتہ چلا ولایت علی آسان نہیں، قربانی دینی پڑتی ہے. اور صرف قربانی نہیں، کرشن نگر والوں، موالیہ نے حیدر اقرار، صرف قربانی نہیں، قربانی شکر کے ساتھ، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے قسم وہاں شکوہ نہیں ہوتا. ہاں جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کیسے ہو؟ خدا کا شکر. تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب وہ مسئلہ، وہ پریشانی، وہ ٹینشن، وہ معاملہ نہیں یار، جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. مولا پہ چھوڑ یار، ذرا چھوڑ کے دیکھ تو صحیح، سرکار بڑے کریم ہیں، خدا کے اس وقت مہربان خیر خواہ نمائندے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، چھوڑ تو صحیح. شکوہ کرنے کی ضرورت ہے. 3 مرلے کا مکان ہے، اس کے بعد 10 مرلے کا مکان ہے، اس کے بعد 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 1 بائک ہے. نہیں، علی والا بن، شکر پہ چل. کیوں؟ ایک بات کڑوی کرنے لگا ہوں خواجہ صاحب، علی والا وہ نہیں جو جلے، علی والے جلاتے ہیں. میں شاید کسی ایک بندے تک بھی میں بات پہنچا پایا. جلنا نہیں کبھی بھی، خدا نے کسی کو دیا ہے تو دعا کرو خدا انہیں اور دے. ظرف وسیع ہوتا ہے، علی والے کا ظرف چھوٹا نہیں ہوتا. کسی کے پاس کچھ عرصہ پہلے 1 گھر تھا، 3 ہو گئے، خدا اسے اور دے. ہمیں کیا؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں راضی رہنے اس کی تقسیم رضا پر. اگر کسی نے حرام سے بھی، خواجہ صاحب میں ایک بات اشارتاً دے کے جا رہا ہوں، کچھ دوستوں کو یہ میں بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں، میرے تک میسیج آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں پلیٹ فارم سے بات تو پہنچے. اگر کسی نے حرام سے کمایا ہے پھر بھی ہمیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. آنے والے شہزادے کا لقب ہے فلاق الحام، آنے تو دو، کھوپڑیاں چیر کے بھی نکال لے گا.
مہربانی میں اس لیے بچوں کو کہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھر ادھر دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس ہے ہمارے۔ ایک بچہ ملا مجھے کہنے لگا سید حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگا اپنا گھر ہی نہیں ہے، رینٹ پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا شہزادی کا جب عقد ہوا تھا میرے کائنات سے خطبہ سنا ہے کبھی؟ کہنے لگے جی شاید سنا ہو، آپ یاد دہانی کرا دیں۔ میں نے اس خطبے میں بتایا گیا تھا حق مہر، 7 زمینیں، 7 آسمان، دریا، نمک، سب کچھ کی ملکیت سیدہ ہے۔ اس کا مطلب بیٹا صرف آپ رینٹ پہ نہیں رہتے، یا ہر بندہ رینٹ پہ رہتا ہے۔ مہربانی یار، مہربانی یار، بہت شکریہ، مہربانی۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی اللہ۔ بھائی بہت شکریہ۔ ہے کسی مہربانی کا جناب، ہے کسی کی اپنی ملکیت؟ بلکہ میں کل ہی موچی میں کہہ رہا تھا موچی والوں کو، میں نے کہا گھر کے باہر یہ نہ لکھوایا کرو ھذا من فضل ربی۔ کافی بزرگ تشریف فرماتے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی یہی لکھوایا ھذا من فضل ربی۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے فضل کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا، مولا اللہ کا فضل کیا ہے، کون ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ کے فضل کی تعریف یہ ہے جو صرف قبر کے باہر تک نہ ہو۔ دیر ہو گئی پہنچتے ہاں، اللہ کا فضل وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہو۔ خیر صاحب اس کو ہم نے اللہ کا فضل سمجھا جو یہیں رہ جانا ہے۔ اللہ کا فضل سلمان سے پوچھا گیا تھا، سلمان ھذا من فضل ربی تیرے مطابق کیا ہے؟ علی کو دیکھ کے کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ مہربانی مہربانی بھی بہت شکریہ حضور، بھی مہربانی حضور، یہ ہے خدا کا فضل، زمانے کا امام خدا کا فضل ہے۔ بھی بہت شکریہ، ایک درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا بیٹا یہ سارے رینٹ پہ رہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا میرا 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 میرا، کسی کا بھی نہیں، یہ سارے رینٹ پہ رہتے ہیں۔ کہنے لگے پھر بھی سیدہ آپ دعا کریں نا اپنا مکان ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا اپنا مکان نہ مانگا کر، امام کی انتظار گاہ مانگا۔ مہربانی، میرا نہیں، میرے امام کی انتظار گاہ، لیکن انتظار گاہ کا بھی کمال یہ ہو اوپر علم عباس لگا ہو، نیچے انتظار ہو، غلط کام نہ ہو۔ انتظار کی کیفیت بھی خواجہ صاحب کبھی میں کرشن نگر ہوں، مجھے حکمن آپ نے بیٹھ کے یاد کرانے کہ سید انتظار کی گفتگو کر، کم از کم 2-3 مجالس اور صرف لفظ انتظار ہو۔ خدا کی قسم اندر بیٹھ کے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا جس دن شیعہ قوم کو انتظار امام کی حقیقت کا پتہ چل گیا پھر ان کا معیار وہ ہوگا کون سا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اگر انتظار کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا، انتظار ہے کیا، ہمارے حصے میں کیوں آئی؟ کوئی راز تو ہے نا، اس پہ گفتگو کریں گے رخ بدل جائے گا۔ میں نے کہا بیٹا یہ امام کی انتظار گاہ خدا سے عرضی کرتے ہیں کہ تجھے عطا کرے، ویسے پریشان نہ ہوا کر، آج کے بعد خوش نصیب سمجھ۔ کہنے لگے خوش نصیبی کیا؟ میں نے کہا بیٹا مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ بہت شکریہ، سرکار تو ہے نا، سردار تو ہے نا،
اور کچھ ہو نہ ہو، اس لیے مومن بابصارت کے ساتھ بابصیرت ہے۔ کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو، فضول چیزوں سے ہاتھ اٹھا لو۔ کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کس کے پاس کیا ہے، چھوڑ دو، یہ تمہارے میرے ٹاپک نہیں۔ کوشش کیا کرو، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کس کے لیے آیا، میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے، میرا خیر خواہ کون ہے۔ خواجہ صاحب سوال اصل میں میرے آپ کے ملوہ ہم میں سے ہر ایک کے یہی ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کون ہوں کا جواب ابھی تھوڑا سا ڈھونڈ ہی لیتے ہیں تاکہ دلچسپی بڑھ جائے، گھر جا کے یا جب بھی ٹائم ملے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر ہو۔ میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں کسی کی نگاہ ہوں، کسی کی عطا ہوں، کسی کی کریمی ہوں، کسی کی شفقت ہوں۔ ایک روک کے بات عرض کرتا جاؤں، کوئی بھی کہے نا ہم سیدہ کی دعا ہیں، کوشش کرنا اپنے آپ کو اس معیار پہ نہ سمجھنا، کیوں سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی کرشن گیا، میں کچھ بھی نہیں، میری اوقات کچھ بھی نہیں، دنیا سے چلا جاؤں، جو بھی ہاتھ لگائے غسل، میرے غسل سے پہلے غسل مس میت اس پہ لازم ہو جائے، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ ہاں ایک ہے، میں جن کا ہوں وہ بڑے کریم ہے، مان ہے مجھے نسبت کا۔ ابھی علم پہ بات چل رہی تھی، ایک چھوٹی سی بات علم پہ کرتا جاؤں اور پھر واپس آتا ہوں، بڑی ضروری ہے تھوڑے سے ذہن تیار ہوں، ہے آج تمیدی گفتگو۔ خواجہ صاحب، خواجہ صاحب علم عباس ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ثم الحمد، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ، ہمیں بچپن سے ہی ماؤں نے اتنا ہی محبت سکھا دی عباس سے، دور سے علم نظر آئے ہمیں لگتا ہے غازی کھڑا ہے۔ ایسے بھی بہت شکریہ۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں اور میں صرف اندر کی کیفیت کو جگانے کی کوشش کروں گا اپنے سمیت آپ سب کی۔ غور فر میں ایک حضور ایک تحفہ ہے، یہ کرم اور عطا ہے جو میں اس وقت بیان کرنے لگا۔ میں خواجہ صاحب کے پاس آیا، خواجہ صاحب نے مثال دینے لگا ہوں، آتے ہی مجھے گھر کی چھت پہ لے گئے، مجھے کہنے لگے سید ذرا آئیے گھر کی چھت پہ تو چلیے۔ میں نے کہا کوئی خاص زیارت کرانی کے لگے؟ جی سید علم عباس کی۔ مجھے لے گئے، بڑا خوبصورت علم، بہت پیارا علم، ہر مومن کے گھر ماشاءاللہ ہے، خدا وہ گھر سلامت رکھے جہاں علم ہوں، مگر سرکار کے انتظار کے حوالے سے بھی بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب علم کی بھی بڑی تاریخ ہے، کہاں کہاں سے نبیوں سے چلتا ہوا علم کا اصل رنگ کون سا تھا جو رسول کے پاس پہنچا، بڑی تاریخ ہے۔ مخشارتاً بتا جاؤں، سفید تھا، جو بریدہ کو صحابی کو پاک رسول نے دے کے کہا تھا مدینے کی گلیوں میں پھرا کے بتا محمد کا اصل علم سفید ہے اور ہم امن والے لوگ ہیں۔ کبھی بیان کریں گے تاریخ سرکار کے صدقے۔ ذرا غور فرمائے گا جی، مجھے لے کے گئے جی، میں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت علم۔ میں نے خواجہ صاحب سے کہا خواجہ صاحب علم تو بہت پیارا لگا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے بھی جو کہ سلام کیا، بوسہ لیا، خواجہ صاحب نے، ہم دونوں نے۔ میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا خواجہ صاحب یہ آپ کربلا سے لے کے آئے؟ تھک تو نہیں گئے کرشن نگر؟ کربلا سے لے کے آیا؟ کہنے لگے سید نہیں، یہ کربلا سے نہیں لیا، یہ یہیں لاہور سے لیا۔ میں نے کہا ذرا دوبارہ سوچ کے بتائیں، یہ وہی علم تو نہیں جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے شاہ جی یہ وہ نہیں، اس کو اس سے نسبت ہے۔ کوئی خواجہ صاحب اگلی بات بتانے سے پہلے ایک شعر کی صورت میں پیغام دے رہا ہوں، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں۔ یار ذرا میری طرف دیکھنا نوجوان، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، پھر عرض کر رہا ہوں کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔
خواجہ صاحب میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا خواجہ صاحب یہ وہی علم ہے جو سرکار عباس کا کربلا میں ان کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے جی نہیں، اس کو سرکار عباس سے نسبت ہے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب پھر سوچئے گا؟ کہنے لگے جی حقیقت ہے اس کو نسبت ہے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب کہاں سے لیا؟ کہنے لگے جی یہی کرشن نگر کی ایک پائپ کی دکان سے، لوہے کے پائپ کی دکان سے پائپ لیا، پھر ایک کپڑے کی دکان سے فریرہ لیا، کپڑا لیا، گھر آ کے سلوایا، علم کا فریرہ بنا لیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے علم ہو، نسبت ہو جائے، چاہے کرشن نگر کا پائپ اور کپڑا کیوں نہ ہو، کمال پہ چلا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب میری پوری تقریر کرنا چھوڑی ہے، یا تو کرشن نگر راستے بند ہو جائیں گے یا پھر کہیں گے کہ سید ہمیں تھوڑا تھوڑا جگاتے رہا کرے۔ سنبھالو جملہ تحفہ ہے، زندگی میں کام آئے گا۔ کمال پہ کیوں پہنچا؟ نسبت ہے عباس سے، پائپ کرشن نگر لاہور کا، کپڑا کرشن نگر لاہور کا، صرف عباس سے نسبت ہے تو بلند۔ مجلس صدیوں سے تجھے کہہ رہی ہے اگر ایک کپڑا غازی سے نسبت پائے بلند ہو جاتا ہے، تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو کب بلند ہوگا؟ مہربانی مہربانی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ جو علی اصغر بادشاہ کا جھولا بنواتے ہو، لکڑی یہیں کی نہیں ہوتی، نسبت ہی کمال پہ لے جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم نے ابھی تک نسبت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم ہر چیز کو بس فارمل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے علم ہے تو سلام ہے چل پڑے، نہیں، مومن بابصارت بھی ہے، بابصیرت بھی ہے۔ غور کیا کر، خدا کی قسم غور و فکر کرے گا، تیرے آگے سے بڑے بڑے پردے ہٹیں گے۔ میں پہلے کہہ گیا ان پہ نہ چھوڑو، جن کو یہ سمجھتے وہ آئیں گے دین بتائیں گے تو ہم سنیں گے تو کچھ پتہ چلے گا۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، تھوڑا سا اتنا بہترین گھر بنا لیتے ہو، کمرے حساب سے بناتے ہو، کپڑے اپنے ناپ سے بڑے نہیں سلواتے، طبیعت ہو کھانے کی دال تو اچھی اپنے حساب کی دال پتھروں سے بچی ہوئی لے کے آتے ہو، شعور کا استعمال کرتے ہو نا، تھوڑا سا یہاں بھی کیا کرو، اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو کتنا بڑا احسان ہے خدا کا جس نے یہ گھرانہ عطا کیا۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ بھی بہت شکریہ، یقین جانیے خواجہ صاحب یہ مجالس کا مقصد یہی ہے، غور و فکر۔ ہم کیوں بلائے جاتے ہیں؟ لیکن پہلے یہ سوچ ذہن میں کنفرم ہونی چاہیے، ہم بلائے جاتے ہیں بانی اشتہار کے ذریعے نہیں، حجت کے امر سے۔ بھی بہت شکریہ، سرکار آتے ہیں وہی جن کو، بھی بہت شکریہ، سارے جانتے ہو خیر سے، آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اشتہار اور بانی کی وجہ سے، نہیں، سرکار اس لیے مجلس سے باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا۔ زندگی میں بڑا فائدہ دے گا۔ اسی طرح اور بھی یہاں سے ملے جلے ایسے معاملات ہیں جن میں میں نہیں کرنی، امام برگاہ میں نے نہیں بنوایا، میں پیچھے سے نہیں لایا، سرکار نے میرے ذریعے بنوایا۔ دیکھیں میں نے نہیں پکوائی، میری کیا اوقات تھی، انہوں نے اپنا صدقہ مجھے عطا کیا جس سے میں نے ان کے چاہنے والوں کو ان کا صدقہ کھلایا۔ میری تو اوقات ہی نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے، میں تو کر ہی کچھ نہیں سکتا تھا، اگر وہ کرم نہ کرتے تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں تھی۔ یوں سفر کا آغاز کرو، ایک تو اندر سے میں نکالو، فائدہ ہے سکھی رہو گے، میں نہیں۔ اور سنا بھائی آج کل تو کیا بات ہے، یار میری کوئی بات نہیں، بات والے کی بات ہے۔ ابھی مہربانی یار، اشاروں میں گزارشات پیش کرتا جا رہا ہوں، سنبھالتے جو زندگی میں کام آئیں گی۔ میری کوئی اوقات نہیں، کسی کا کرم ہے، کسی کی عطا ہے، کسی کا احسان ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، یہاں آ کے نام ملا تھا ان کی وجہ سے، شکر ہے خدا کا نام بھی ان کا ملا جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، بقائے کائنات بھی ہیں۔
کوئی ہم میں علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نکی جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ میں کہاں سے آیا؟ میں کسی وصل سے جدا ہوا۔ نہیں، دو چار بندوں نے سمجھا اس کے لیے، میرے خیال مجھے شاید ایک علیحدہ تقریر چاہیے ہوگی، میں اشارتاً عرض کر جاتا ہوں، وصل سے جدا نہ ہوتا آتے ہی روتا نہ۔ مہربانی خواجہ صاحب جی، بہت شکریہ، اشارہ کر دینا کہ شاہ جی بس اتنا ہی کافی ہے جی۔ اچھا بسم اللہ، میں کیسا بھی صاحب نے بیٹھے تو جدا ہوا جس کی وجہ، ہاں اگر میں نہ روتا تو پھر تھپڑ مار کے رلایا جاتا، یاد کر اس وصل کو جو تو چھوڑ کے آیا ہے۔ ہائے کتنا پیارا وصل تھا جہاں سے ہم جدا ہوئے تھے، پھر ہمیں دنیا میں وہ وصل حاصل کرنے کے لیے کبھی مصلی پہ بٹھایا جاتا ہے، کبھی ماتمی حلقے میں کھڑا کیا، اشارے دے کے جا رہا ہوں، سنبھالتے جاؤ یار، ہاں بڑا کام آئے گا، کبھی ذکر حسین میں بلا کے وہ وصل یاد دلایا جاتا ہے، کبھی نیاز کھا کے وصل یاد دلائے۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی آپ پہلی دفعہ آئے کرشن نگر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصل یاد کرایا جاتا ہے نیاز کھا کے، بھلا نیاز کھا کے کیسے وصل یاد آتا ہے؟ نیاز کھانے سے پہلے ظہور امام زمان کی دعا مانگنا آج کے شیعہ پہ واجب ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں خواجہ صاحب یہ حقیقت لکھی ہے، پتہ نہیں ممبر کے ذریعے پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ جس کا کھاؤ، کم از کم کھانے سے پہلے جب دعا امام زمان پڑھو گے وہ وصل یاد آئے گا، وہ وہی ہے جس کے آنے کی وصل کو حقیقت میں بدلنے کی دعا خدا سے کرا، اور میں چاہوں پروردگار جو تیرا رزق میں اپنے جسم کے اندر لے کے جا رہا ہوں میں اس کو حلال بھی کر سکوں۔ ٹاپک بڑا گہرا ہے، میں اس کی طرف آپ کو نہیں لے جاتا، اشارتاً اتنا ہی کہہ گیا، ذرا ذہن تیار ہو جائے۔ میں کون، میں کہاں سے آیا، دو سوالوں کے مختصر جواب۔ میں کیوں آیا؟ میں بھیجا گیا۔ اگر علا کل شین قدیر چاہتا مجھے دور صفین میں بھی بھیج سکتا تھا، اگر علا کل شین قدیر چاہتا مجھے 61 ہجری کربلا میں بھی بھیج سکتا تھا، اگر علا کل شین قدیر چاہتا مجھے مولا عسکری بادشاہ کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا۔ پھر اس کا مطلب علا کل شین قدیر نے چاہا میں اس دور میں جاؤں جب حجت میرے سامنے نہیں، اور پھر میں ویسا بن کے دکھاؤں جیسے حجت میرے سامنے ہے۔ نہیں، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، بچوں تک پیغام پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ کرشن نگر اکٹھا ہو گیا، میں چاہ رہا تھا ذرا سارے مل جائیں تو میں پھر بات کروں۔ خواجہ صاحب 3 زمانوں سے ہم گزارے جا رہے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی وہ سب جانتے ہو، پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، جو گزر چکا ہے، حال وہ جس میں اس وقت موجود ہے، مستقبل وہ جو آئے گا۔ میں خواجہ صاحب سے پوچھتا ہوں، بلکہ ان سے میں نے پوچھا خواجہ صاحب کیا کرتے ہیں، فرما رہے تھے میں جاب کرتا ہوں۔ میں اگلا سوال اب کرنے لگا ہوں، جواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ خواجہ صاحب جاب کیوں کرتے ہو؟ یہ کہیں گے سید جاب کروں گا تو سیلری لوں گا، سیلری لوں گا، یہ مستقبل ہے، لوں گا تو گھر چلاؤں گا، بچے پڑھاؤں گا، گاڑی کا پیٹرول ڈلواؤں گا، بل دوں گا، مستقبل۔ خواجہ صاحب آپ کے بڑے پردادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ غور فرمانا یار، تحفہ ہے، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے، میں کروں گا تو یہ ہوگا۔ میں نے پوچھا خواجہ صاحب وہ جو آپ کے کزن ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی وہ کاروبار۔ میں نے کہا وہ کیوں کرتے ہوں گے؟ کہنے لگے سید ظاہری باتیں، کاروبار کریں گے تو منافع کمائیں گے، اس سے گھر چلائیں گے، مجلس کرائیں گے، نیاز پکائیں گے، سرکار کا صدقہ پیسے اکٹھے کر کے کربلا جائیں گے۔ بچے کیوں پڑھا رہے ہو؟
ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، بزنس مین بناؤں گا، ہر چیز میں مستقبل۔ شیعوں کبھی مجلس پہ آتے بھی سوچا ہے میں مجلس میں کیوں جا رہا ہوں؟ نہیں، ہر چیز میں مستقبل، میں کروں گا، میں اٹھوں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں جاؤں گا، میں بناؤں گا۔ پھر مجلس میں آنے کے لیے ہر شیعہ کے ذہن میں یہ مستقبل ہونا چاہیے، وہ ہوتا میں بنوں گا۔ وہ فضا تھی میں بنوں گی، یا علی یا علی میں بنوں گی۔ نوجوانوں بیٹا میں جو پیغام دے گیا ہوں اس کو سنبھالنا۔ ہو سکتے کوئی سوال کرے جی وہ تو ہور تھا میں بنوں گا، اس ہور میں مجھ میں کوئی فرق ہوگا؟ ہاں بیٹا بتانا، سید آیا تھا کرشن نگر میں بتا کے گیا، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرو یار، جنت سے باہر نکلو۔ آپ بندے کہیں گے شاہ جی پھر ایک نئی سوچ دے کے چلا گیا، جنت سے باہر نکلو۔ ابھی فرما رہے تھے بیٹھ کے امیر کائنات کا فرمان، بلکہ معصومین میں سے ایک دو معصوم کا فرمان میں نے بھی پڑھا، جس جنت میں تم بیٹھے ہو دعا کر لو اللہ یہاں سے نکالے نا۔ بے مہربانی ابھی فرما رہے تھے بیٹھ کے اندر، بڑی پیاری بات کر رہے تھے۔ لو جی خائی صاحب میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات جنت کے حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ میں نے بڑی جگہ سنا ہے نماز پڑھ کے ماشاءاللہ مصلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، پروردگار عالم جنت میں جگہ دینا، پروردگار عالم جنت میں جگہ دینا، ماتم کیا پروردگار جنت میں جگہ دینا، روزہ رکھا پروردگار جنت میں جگہ دینا۔ شیعہ بن کیوں طالب جنت بنتا ہے؟ ہر چیز میں خدا سے کہتے ہیں جنت جنت جنت۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی آؤ میں بہلول کے پاس لے چلوں، سرکار بہلول آپ بتائیے ہم شیعہ ہیں مانگتے جنت ہیں، آپ بتائیے شیعہ جنت مانگتا ہے کہ نہیں؟ شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹتا ہے۔ بے مہربانی یار، مہربانی یار۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج علی۔ اچھا کرشن نگر والوں، یہ درود آپ کے خطب میں اس دور کے حوالے سے لکھا ہے، آخری زمانے میں حکم ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد یا وعجل فرجہم۔ معصوم فرماتے ہیں جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہیں لے۔ تھوڑی سی گزارشات جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، امید ہے میں تمہیدی انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر گیا ہوں گا۔ میں جس شہزادی کا دن منا رہے میرا دل ہے، میں ایک چھوٹا سا فرمان اور دو جملے اس پہ عرض کرتا ہوں اور پھر دو چار جملے مسائل۔ شہزادی کونین معظمہ کائنات مخدوم عالمین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، شہزادی گھر اطہر میں تشریف فرما ہے۔ بڑا کمال شیعو پیغام ہے، اب تک میں نے نہیں کہا میری طرف توجہ کرنا، مگر اب شہزادی کا فرمان پیغام ایسا ہے اس پہ توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر تشریف فرمائے، ایک خاتون آئی، خاتون روایت کرتی ہے میں اپنے شوہر کے کہنے پہ بی بی کے پاس آئی، میرے شوہر نے مجھے کہا بی بی سے پوچھ کے آ کہ میرا شوہر سلام بھی پیش کر رہے آپ کی خدمت اقدس میں اور وہ یہ سوال بھی کر رہے بی بی میں شیعہ ہوں۔ بڑا کمال، میں شیعہ ہوں۔ بی بی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ شہزادی فرماتی ہے اپنے شوہر کو جا کے کہنا، محمد کی بیٹی کہہ رہی تھی اگر تم ہماری بات مانتے ہو تو شیعہ ہو، اگر نہیں مانتے تو پھر کریمی دیکھیے، اگر تم ہمارے احکام ہمارے امر مانتے ہو تو شیعہ ہو۔ عورت نے گھر جا کے شوہر کو بتایا، بی بی یہ فرما رہی تھی، رونا شروع کر دیا۔ خائی صاحب دھاڑے مار مار کے رویا، اب تو میری جہنم پکی، اب تو میں غرق ہو گیا، واقعی میں نے تو کچھ ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ ان کا مانو نہیں، ان کو تو مانا ہے پر ان کی نہیں مانی۔
گریہ کرنا جو کریمہ دیکھیے گا آگے بس کو کرم آپ کی جھولیوں میں انہی کی طرف سے عطا کردہ ڈالنا ہے تاکہ ذرا ہمت اور حوصلہ بڑھے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات میں بچوں کو اور بھی بتاتا ہوں، جو باہر کھڑے ہو نا بیٹا چھوٹے، ذرا غور کرنا بیٹا، دو تاریخ کے کمال لفظ ہیں مگر بڑا فرق ہے، ایک ہے محب، ایک ہے شیعہ، بڑا فرق ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، سرکار یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق؟ فرمایا ہاں بڑا فرق۔ سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، جو ہم سے محبت کرے اسے محب، جن سے ہم پیار کریں۔ میرا خیال ہے مجھ سمیت ہر مومن کو اپنے ہاتھوں سے کاغذ پہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنے ہاتھوں کا لکھا اپنے سامنے رکھ کے بار بار پڑھنا چاہیے۔ جو ہم سے محبت کرے وہ کون ہے، جن سے ہم محبت کرے وہ کون ہے۔ بڑا فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری محبت کمال پہ نہیں جا سکتی ہے۔ بس دو چار کام کر لو، محبت کمال پہ ہے، ایک شکر پہ آ جاؤ، محنت کرو، جو عطا ہو شکر، روزانہ چٹنی سے روٹی کھانی پڑے شکر، رولے نہیں ڈالنے، ہمسایہ روزانہ کباب کھائے شکر، شکوہ نہیں، علی تو ہے نا۔ دوسرا کام عہد کرو۔ خواجہ صاحب آج دیکھتے ہیں اسلام پورہ میں، کرشن نگر میں کون اپنے امام سے عہد کرتا ہے؟ عہد کرو انشاءاللہ ہم نے شیعہ بننا ہے۔ کیسے؟ جو ہاتھ علامہ عباس پہ مس ہوں وہ مہدی کے قدموں میں مس ہوں، حرام پہ نہ جائے۔ عہد کرو، شیعہ بننے میں دیر ہی نہیں لگتی، یہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ عہد کرو، جو آنکھیں علم کو دیکھے، کربلا کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، خاک شفا کو دیکھے، وہ پھر امام کو دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جس شکم میں لنگر حسین، نیاز حسین، سبیل حسین کا قطرہ لقمہ جائے، اس شکم میں کسی کا حق نہ جائے۔ بھائی 5-7 بندوں نے سارے لایا، کوئی 2-4 جمائیاں لینے لگ گئے۔ میرے خیال شاید میں بات سمجھا نہیں پایا، مجھے بڑے میسج آتے کرشن نگر لاہور۔ خواجہ صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں لاہور کو، بڑے میسج آتے سید ہم کورٹ کچہریاں جا رہی ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے والد ہمارا حق نہیں دیتے، ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دیتے۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اگر ریکارڈ کر رہے ہو وائرل کرنا، جو علی والا کہلوا کر بیٹی کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ جو شریعت نے رکھا ہے وہ دو یار، ان کا حق ہے یار، 2-4 کام کر لو، شیعہ ہی شیعہ۔ ہاں بھائی بہت شکریہ۔ اگر مقام شیعہ کے کمال پہ پہنچ گئے خواجہ صاحب، ایک سخت بات اور کر کے جا رہا ہوں، پھر تمہیں کربلا کے کفن کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں سفارش ہے نا، سفارش ہے نا کربلا کا کفن۔ بلکہ خواجہ صاحب میں شیعوں کو کہتا ہوں یار کربلا جایا کرو، کسی قسم کی سوچ لالچ کی لے کے جایا ہی نہ کرو۔ کہنے لگے شاہ جی کیوں؟ میں نے کہا آؤ میں تمہیں کربلا کا نچوڑ ایک جملے میں بتاتا ہوں۔ کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا عارف بناتی ہے، کربلا با کمال بناتی ہے، لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے۔ پتہ کہنے لگا شاہ جی اگر کربلا کا کفن نہ لیا تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے کہا تجھے معصوم کا فرمان ہی سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی بتائیے۔ میں نے کہا مولا کا فرمان ہے، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں اٹھے گا کربلا سے۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ میں نے کہا کرشن اگر پریشانی نہ ہو جائے نا کہ یہ جملہ کیا کہہ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ دھاڑے مار مار، بس 1 منٹ 1.5 میں آپ کا اور لیتا ہوں۔ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، میری تو پوری زندگی ضائع ہو گئی، میں تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، اگر میں پہنچ جاتا تو شہزادی میرے بارے میں فرما دیتی۔ اتنا رویا کہ زوجہ دوبارہ سیدہ کے پاس آئی۔
سیدہ اس کا رو رو کے برا حال ہے، آقا زادی معظمہ رو رو کے اس کا برا حال ہے، وہ تو کہہ رہے میری تو ساری زندگی ضائع چلی گئی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں جیسا کرنا چاہیے تھا۔ مسکرا کے ایک چھوٹی سی گفتگو فرمائی جس کا نتیجہ بس کرشن نگر والوں میں ایک جملے بتانے لگا ہوں۔ فرمانے لگی چلو ہم سے محبت کرتا ہے، تھوڑی سزا کاٹے گا، ہم جہنم نہیں جانے دیں گے۔ آئے ہائے مہربانی، کریم گھرانے کی کریم شہزادی دکھی گئی ہے گھر سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ کی ماں شیب ابی طالب میں آخری وقت رسول کے ساتھ تشریف فرما ہے، بی بی لیٹی ہیں، محمد بیٹھے ہیں، بی بی گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں اے ہمارے سرتاج، ہم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر۔ سرکار فرماتے ہیں ملکۃ العرب، آپ کے ہم پہ بڑے احسان ہیں، آپ کے اسلام پہ بڑے احسان ہیں۔ ملک بڑی گفتگو ہے ساری چھوڑ دی، سرکار نے ایک جملہ فرمایا ملکۃ العرب کوئی حکم ہو تو میں محمد حاضر ہوں۔ بی بی نے آہستہ آہستہ روتے روتے کہا میرا سرتاج، میری سرکار، اگر ہو سکے بیٹی ایک ہے روئے نہ، میری شہزادی روئے نہ۔ میں اگلے دن ممبر پہ گزارش کر رہا تھا، شہزادی کا رخصتی کا جب وقت آیا نا، اس وقت بھی یہی جملہ پاک رسول نے کہا تھا، یا علی